أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور جنت والے آوازیں دیں گے دوزخیوں کو کہ بے شک ہم نے پا لیا جو وعدہ ہمارے ساتھ فرمایا تھا ہمارے رب نے سچا، تو کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سچا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو پھر اعلان کرے گا ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان یہ کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 44 سورہ اعراف۔ ابھی اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے پڑھا، اور اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کا شغف دے دینے کے بعد قرآن کی محبت اور قرآن کی تعلیمات سے محبت دے دینے کے بعد اے اللہ دوبارہ ہمارے دلوں کو کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین ثم آمین۔ جانتے ہیں کہ سورہ اعراف مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر بہت کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کے لیے دوزخ کی وعیدیں، دوزخیوں کا انجام جہاں بیان کیا گیا ہے، دوزخ کا نقشہ جہاں کھینچا گیا ہے، وہاں ایمان لانے والوں کو خوشخبری بھی سنا دی گئی، اور اسی مضمون کو ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، روز محشر اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کا جنت میں اور دوزخیوں کا دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیں گے تو وہاں جانے کے بعد جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے اور پکار کر ان سے کہیں گے کہ جو ہمارے رب نے ہمارے ساتھ جنتوں کا وعدہ کیا تھا، ہمارا وعدہ تو پورا ہو گیا، اب تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیا جو وعدہ نافرمانی کرنے پر اور ہٹ درمی دکھانے پر، حق کو قبول نہ کرنے پر تم سے اللہ نے کیا تھا کہ اگر تم حق کو قبول نہیں کرو گے، پیغمبروں کی تکذیب کرو گے تو میں ضرور تمہیں دوزخ میں ڈالوں گا؟ اور قرآن ہی کہتے ہیں نا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کہ وہ بہت بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ تو یہ خبریں تو تمام جو مشرکین مکہ تھے، یہ آیات تو ان تک پہنچ رہی تھی نا، تو اب جب ان سے جنتی پوچھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں، قالو نعم کہ ہاں یہ سچ ہے کہ جو ہم نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بدلے جو وعدے ہمیں سنائی گئی تھیں وہ ساری کی ساری وعدے، وہ وعدے آج حق ہو گئے، سچ ہو گئے۔ تو جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان کے درمیان کیا اعلان کیا جائے گا کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی جو ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے، اور جنت اور دوزخ کے درمیان تو بڑا فاصلہ ہے، تو کیا جنتی جنت میں رہتے ہوئے دوزخیوں سے بات چیت کر سکیں گے؟ تو اس ضمن میں امام راضی فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان بے حد دوری ہے، پھر اتنی دوری سے جنتیوں کی آواز دوزخیوں تک کیسے پہنچے گی؟ امام موصوف نے اس کا جواب لکھا ہے کہ صرف بعد مسافت آواز کے سنے جانے سے معنی نہیں ہے، کہ یعنی آواز پہنچانے کے لیے دوری جو ہے اس کی کوئی حقیقت
نہیں ہے۔ کیسے؟ یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 30-35 برس پیچھے ہم چلے جائیں تو اس وقت جب ہم یہ حدیث پڑھتے تھے اور ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جب امام خطبہ دیں گے اور وہ خطبہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں سنا جائے گا تو لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ کیسی آواز ہوگی کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے کونے کونے میں سنائی دے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ وائی فائی کی جو ٹیکنالوجی ہے جب ہمارے ہاتھوں میں ہے تو ہم بھی تو ایک ہی وقت میں آپ دیکھیں کہ زوم کے ذریعے اور یہ لائیو جو ٹرانسمیشن ہے اس کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح دنیا کے ہر کونے تک ایک ہی وقت میں آواز پہنچانے کے قابل ہو گیا، بلکہ ہر ایک عام بندہ جو ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو کیا ہے کہ آواز ایک دوسرے تک پہنچانا، اس میں دوری جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اس کا درود پاک جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کا جو محبت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں خود سنتے ہیں۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اپنی آواز دوسرے تک پہنچانا یہ ناممکن نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں ممکن ہے تو اس دنیا میں تو پھر جنتیوں کو بہت زیادہ اعلیٰ خصوصیات دی جائیں گی۔ یہاں پر ہی آج ہم دیکھ لیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ جو حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنا جو غلام بھیجا تھا، سپہ سالار بھیجا تھا ساریہ، تو جب وہ بالکل دشمنوں کے نرغے میں گر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے، تو آپ نے خطبہ دیتے دیتے اپنے اس غلام کو دیکھا اور میلوں کی مسافت تھی اور آپ نے کہا کہ ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ، تو وہ آج تک تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ آواز کا پہنچنا یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت کے آخری حصے میں کہ جب وہ آواز ان تک پہنچائے گی، وہ ان کو سوال کریں گے اور وہ جواب بھی دیں گے، وہ جواب دیں گے اور اقرار کریں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہم سے سرزد ہوا تھا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا کیا اعلان کرے گا؟ وہ کہے گا، ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جن پر پھٹکار ڈالی جائے گی ان کی صفات بھی یہاں بیان کر دی گئی، یہ کہ وہ ظالم ہے، اور ظلم سے مراد یہاں کفر و شرک ہے جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے۔ دوسری یہ کہ وہ خود بھی دین حق کو قبول نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے سے روکتے تھے۔ وہ یہ کہ خود گناہ کا کام کرنا اور دوسروں کو نیکی کا کام کرنے سے روکنا۔ تیسری یہ کہ دین حق کے دلائل میں شکوک و شبہات ڈال کر اسے ٹیڑھا اور غلط ملت دکھانے کی کوشش کرنا۔ چوتھی یہ کہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، اور جو لوگ ان چار گمراہیوں میں مبتلا ہوں گے تو وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر پھٹکار ڈالی جائے گی۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی عذاب سے اپنی پناہ میں لے لینا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، آمین ثم آمین۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ اور جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ابھی جو بات ہم نے سمجھی اس بات کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ظالم لوگ کون تھے؟ یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس آیت 43 میں بتایا جا رہا ہے کہ ظالم کون ہے، ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین، وہ لوگ جو یصدون، روکتے تھے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، یعنی خود بھی سیدھے راستے پر نہیں چلنا اور دوسروں کو روکنا۔ اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے
اور وہ آخرت کے منکر تھے۔ یہ ساری خصوصیات ابھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، نہ تو خود نیکی کرنی اور لوگوں کو بھی نیکی کرنے سے منع کرنا۔ اچھا، اب لوگوں کو نیکی کرنے سے منع کرنے کی بھی بڑے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھلم کھلا منع کرنا، علل اعلان منع کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی راہ میں روڑے اٹکا دینا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ حق کی تلاش میں ہے تو اس کے دل کو ادھر ادھر موڑ دینا، یعنی وسوسے ڈالنا، الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کا فوکس خراب کرنا اور اس کو اس بات پر مائل کر دینا کہ جو تمہاری یہ تلاش ہے یہ بے معنی ہے، اور زندگی جو ہے وہ زندگی کچھ اور ہمیں کہتی ہے، زندگی تو موج مستی کا نام ہے، تو بس چھوڑو یہ رستہ اور آؤ موج مستی کریں۔ یہ ایسے دوست ہمیں آج بھی ملتے ہیں نا، ایسی سہیلیاں تو ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں کہ جو ہمیں اس راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو ہماری راہ میں بڑے روڑے اٹکائے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی تھا۔ اس طرح کے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں کہ وہ والی بات ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، خود بھی اچھا کام نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی کرنے سے منع کرنا، روڑے اٹکانا، سیدھی بات کو ٹیڑھا جو ہے وہ کر کے پیش کرنا، اور پھر آخرت کا منکر۔ جب تک ہمارا عقیدہ آخرت پختہ نہیں ہوگا ہمارے عمل میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ آج بھی ہمیں لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا کہ موت کے بعد کی زندگی کس نے دیکھی ہے، تو بس یہی زندگی ہے، یہیں پر مزہ کر لو، یہیں جو کرنا ہے کر لو، اب آگے کچھ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ جب تک آخرت پر ہمیں یقین نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارے اعمال میں تبدیلی نہیں آتی۔ جب اللہ سے ملاقات کا یقین ہے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، اور جس کام سے میرے رب نے منع کیا ہے اس سے ہم نے رکنا بھی ہے۔ اب اس بات کو ہم نے سمجھ لیا کہ جو حق پر خود نہ چلے اور دوسرے کو بھی روکے اس کا شمار بھی ظالموں میں ہوتا ہے۔ اب اگلی آیت ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی اور اعراف کے اوپر ایسے مرد ہوں گے کہ ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے، اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور امیدوار ہیں۔ اب اس آیت میں لفظ آیا ہے اعراف، اور اعراف کے نام سے ہی اس سورت کا نام ہے۔ سورت بھی سورہ اعراف ہے نا، تو یہاں اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 میں یہ اعراف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہے، ان دونوں کے درمیان پردہ ہے۔ کن دونوں کے درمیان پردہ ہے؟ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں پردہ ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے، تو اس مضمون کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اسی ضمن میں ہم جب دیکھتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 13، تو اس کے ترجمے کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہاں یہ والی جو آیت ہے اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ جنتیوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں۔ کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر روشنی تلاش کرو۔ پس ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر تو رحمت ہوگی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کریم ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، روز محشر ملنے والے عذاب سے اور اس دن کی رسوائی سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ تو کیا ہے کہ اس دن جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو ان کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار ان کے درمیان ایک پردے کی صورت میں ہوگی، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامات سے، کلم بسیماہم، ہر ایک کو، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مقام اعراف پر ہوں گے۔ اعراف کا لفظی مطلب ہے بلندی، بلند جگہ، اور اسی مناسبت سے اسی حرف کے اوپر ہی اس سورت کا نام سورہ اعراف ہے۔ اور اعراف کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں
کہ مفسرین کرام نے 15 اقوال لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابی ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ دوسرے متعدد اقوال کو علامہ بیضاوی نے اپنی عبارت میں ذکر کیا ہے، یعنی بعض علماء کے نزدیک اعراف کی بلندیوں پر فائز ہونے والے انبیاء، شہداء، صلحاء اور علماء ہوں گے۔ ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو بلند مقام پر ٹھہرایا جائے گا تاکہ تمام اہل محشر ان کی عظمت شان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ مقام اعراف سے دو قسم کی جو مقامات ہیں ان کی تفسیر ہمیں ملتی ہے۔ ایک جو تصور ہے اعراف کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جن کے نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے ان کو ایک بلند جگہ پر ٹھہرایا جائے گا، اور وہ اس بلندی سے جب دوزخیوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور جنتیوں کو بھی دیکھ سکیں گے، اور وہ ان کو پہچانیں گے بھی، اور جب ان کو پہچانیں گے تو پھر ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے، وہ یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا قول جو ہے صاحب اعراف کے بارے میں وہ یہ ہے کہ مقام اعراف ایسی بلند جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور علماء کرام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر ٹھہرائے گا اور ان کو سہولت دی جائے گی کہ وہ جنتیوں کو اور دوزخیوں کو جس کو چاہیں دیکھ سکیں اور ان سے مخاطب ہو سکیں۔ یہ دونوں جو اس آیت کے بارے میں تفاسیر ہیں، دونوں تصورات جو ہیں وہ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ بلند دیوار پر بیٹھے ہوئے اہل اعراف جنتیوں کو دیکھیں گے تو وہ شاداں و فرحاں ہوں گے، اور دوزخیوں کو دیکھیں گے تو وہ گریہ زاری کر رہے ہوں گے۔ جب ان کی نگاہ اہل جنت کی طرف اٹھے گی تو انہیں اس فوز مبین پر مبارکباد دیتے ہوئے سلامتی کی دعا دیں گے، یعنی وہ ان کو پہچانتے ہوں گے اور وہ آوازیں دیں گے جنتیوں کو کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوها، جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہونے کی طمع رکھتے ہوں گے۔ لم يدخلوها، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وهم يطمعون، اور ابھی وہ امید رکھیں گے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ تھی جی اس آیت کی تفسیر جس کو ہم نے پڑھا کہ مقام اعراف ایک بلند مقام ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جنتیوں اور دوزخیوں کو دیکھ سکیں گے، اور وہ کون لوگ ہوں گے ان کے بارے میں بھی دو آرا ہے مفسرین کرام کی۔ ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ جن کے برابر ہوں گے، اور وہاں کچھ عرصے کے لیے ان کو مقام اعراف پر ٹھہرایا جائے گا اور اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو مکتبہ فکر ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بلند مرتبہ ہستیاں، بلند مرتبہ لوگ ہوں گے، یعنی انبیاء اور صدیقین، شہداء اور عالم دین وغیرہ، اور ان کو پہلے مقام اعراف میں کچھ عرصہ ٹھہرایا جائے گا اور ٹھہرانے کے بعد پھر ان کو بعد میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب، حقیقت کیا ہے میرا رب ہی جانتا ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھرے گی تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ ملانا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اعراف والے پکاریں گے جنہیں وہ نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہاری جماعت تمہارے کسی کام نہ آئی اور نہ وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اب جو اعراف پر بیٹھے ہوئے اصحاب ہیں وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ پہچان لیں گے ان کو، اس وقت وہ ان اپنے جو پہچانے ہوئے لوگ ہیں ان کو مخاطب ہو کے کہیں گے کہ تمہاری جو جماعت تھی جن کی تم پیروی کرتے تھے دنیا میں، جن کے ساتھ محبتوں کا تم دم بھرتے تھے، وہ تو تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روز محشر دوستی کام آنی ہے تو صرف ایمان والے کی دوستی، اس لیے جہاں بھی کوئی ایمان والا ہمیں زندگی میں مل جائے اس کے ساتھ ہم اپنی ایک
محبت کی ایک جو تعلق داری ہے وہ ضرور قائم کر لیں، کیونکہ اس دن کام صرف اور صرف ایمان والوں نے ہی آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کے صدقے جنتیوں کے درجات بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دعاؤں کے صدقے، جن کو جو بہت بلند ایمان والے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی دعاؤں سے، ان کی سفارشوں سے اللہ تعالیٰ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو بلا حساب جنت میں داخل کرے گا۔ تو کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے تعلق جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے، محبت کا تعلق رکھنا چاہیے، اور یہی تعلق ہے جو روز محشر ہمیں کام آنا ہے۔ اور جو گناہگار ایک دوسرے کے جتنے بھی اس دنیا میں ساتھی ہیں، مل کے جتنی بھی وہ عیاشیاں اور برائیاں کر لیں، لیکن آخرت میں کوئی گناہگار دوسرے گناہگار کے کام نہیں آ سکے گا۔ وہاں صرف اور صرف کام آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم تو جو تکبر کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کسی بھی چیز پر جب ہم تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم جس پر ہم نے تکبر کیا ہوتا ہے ہم اسی کو بلاتے ہیں نا۔ جیسے اگر کوئی شخص ہے، اس کا کوئی بہت عہدے دار جو ہے، کسی اعلیٰ مرتبے پر فائز بندہ جو ہے، اس کا اگر کوئی دوست ہے یا اس کا رشتہ دار ہے تو وہ سارا ٹائم اسی کی شیخیاں مارے گا کہ دیکھیں جی وہ تو میرا اگر کوئی منسٹر ہے یا گورنر ہے تو میرا فلاں رشتہ دار گورنر ہے، اسی کے اوپر تکبر کرے گا، اسی کی شیخیاں مارے گا، اور پھر جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو وہ اس کو بلائے گا بھی، اور وہ اس کو لوگوں کو بتائے گا کہ دیکھو یہ میرا رشتہ دار تھا نا، اس نے میرا یہ کام نکلوا دیا۔ لیکن روز محشر جو ہے نا، اس طرح کے جھوٹے تکبر اور جھوٹی دوستیاں اور گناہ گاروں کے ساتھ تعلق داری، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز سمجھنا، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمت ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، انہیں کہا گیا ہے جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ تو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ ان کی شرمندگی شرمساری میں مزید اضافہ کرنے کے لیے اہل اعراف انہیں کہیں گے کہ یہ غریب و مسکین کلمہ گو جن کو تم خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے اور اس راہ نخوت کہا کرتے تھے کہ ان کو رحمت خداوندی سے کیا واسطہ، ان کی رحمتیں تو ہمارے لیے ہی مخصوص ہیں، آج ان کی طرف دیکھو، وہ تو جنت کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مشرکین مکہ تھے، یہ جب دیکھتے تھے، کیونکہ سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ غریب لوگ لائے تھے، جب وہ ایمان والوں کو دیکھتے تھے تو بڑی نخوت سے کہتے تھے کہ لو یہ جنت میں جائیں گے، تو اب وہی اسی بات کا جو ہے نا انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت تو انہی کو پہنچے گی جنہوں نے اللہ پر ایمان جو ہے نا وہ قبول کر لیا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخ والے بہشت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو یا کچھ اس چیز میں سے دو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے، کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوزخیوں کو اللہ تعالیٰ اتنا اختیار دے گا کہ وہ اپنی آواز ان جنتیوں تک پہنچا سکیں جن کو وہ پہچانتے ہیں۔ تو گویا جہاں جنت والے دوزخیوں کو دیکھ سکیں گے، وہاں دوزخ والوں کو بھی یہ ایکسیس دی جائے گی کہ وہ جنتیوں کو دیکھ سکیں۔ اللہ اعلم بالصواب، حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، جنہوں نے اپنا دین تماشا اور کھیل بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، سو آج ہم انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور جیسا وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا اور اس کو کھیل تماشا بنایا، ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے نا وہ ایمان والوں کا، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور ان کو
ان احکامات کو یہ ہنسی مذاق میں اڑاتے تھے، کھیل تماشا بناتے تھے، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداریاں اور بادشاہیاں اور اپنی عنایتوں سے نوازا ہوا تھا، یہ اس چیز میں ایسے گم تھے کہ اس کو حقیقت سمجھ رہے تھے۔ حالانکہ جتنی بھی دنیا میں ہمارے پاس نعمتیں موجود ہیں الحمدللہ، ہم جب تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں بہت سارے لوگوں کے پاس تھیں۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنی ان نعمتوں کو ساتھ نہیں لے جا سکا، اور سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ خالی ہاتھ اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس کیا لے کے جانا ہے؟ صرف اور صرف اعمال اور محبتوں والا دل، وہ محبت جو ہم نے کرنی ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ محبت جو ہم نے کرنی ہے ایمان والوں سے، وہی محبتیں ہماری اس دنیا میں آگے کام آنی، اور وہی محبتیں ہمارا زیادہ راہ ہیں، کیونکہ ان محبتوں سے ہی ہمیں اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ کسی سے اگر ہم نے محبت کی صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اور اس لیے محبت کی کہ ہم اس سے کچھ دین کی تعلیم حاصل کریں، ہم اس سے کچھ سیکھیں اور ہم اپنی آخرت کی اچھی سی تیاری کر سکیں، تو وہ محبت ہمیں ہوتے ہوتے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار تک پہنچا دیتی ہے، اور پھر یہی محبت جو ہے ہمارے لیے کام آتی ہے آخرت میں، کیونکہ محبت کے ساتھ کیے گئے اعمال ہی قابل قبول ہونے ہیں۔ ریا اور دکھاوے کے لیے کی ہوئی تو عبادت بھی اللہ رد کر دیتا ہے، کام آتی ہے تو صرف خلوص اور محبت۔ جنہوں نے اپنا دین کھیل اور تماشا بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، سو آج ہم انہیں بھلا دیں گے، یعنی وہ چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس دن پھر ہم انہیں بھلا دیں گے، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسا وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور بے شک لے آئے ہم ان کے پاس بھی کتاب، ایک کتاب۔ یہ مکالمہ اور گفتگو جو اہل اعراف اور اہل جہنم کے درمیان، یا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہوگی، اس کے بیان کرنے کی غرض و غایت بتائی جا رہی ہے، یعنی اس کا مقصد محض قصہ گوئی نہیں ہے، بلکہ مدعا یہ ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، اور وہ لغزشیں اور قصور جن کی وجہ سے بڑے بڑے نامور لوگ آتش جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ان سے اجتناب کرو، تاکہ اس روز دردناک انجام سے تمہیں دوچار نہ ہونا پڑے۔ اور ان کی غلط کاریوں میں سے سب سے بڑی خطرناک غلط کاریاں یہ ہیں جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں کیا گیا تھا۔ کیا ذکر کیا گیا تھا؟ نمبر 1، احکام الہی کو لہو و لعب سمجھنا، یعنی سنجیدگی سے ان کو قبول نہ کرنا، بلکہ ان کو ہنسی مذاق بنائے رکھنا، جی چاہا تو مان لیا اور جی چاہا تو انکار کر دیا۔ نمبر 2، دنیا کی محبت میں ایسا غرق ہو جانا اور اس پر اتنا فریفتہ ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہے۔ نمبر 3، روز قیامت کا انکار کرنا۔ بے شک ہم لے آئے ان کے پاس ایک کتاب جسے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا، فصلناہ، ایسی کتاب ان تک پہنچا دی جس میں باتیں اللہ نے کھول کھول کر بیان کی ہیں۔ اور بے شک ہم لے آئے ان کے پاس ایک ایسی کتاب جس میں ہم نے واضح کر دیا ہے، علی علم، اپنے علم کامل سے، ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس قرآن میں جو قصے، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ محض داستانیں نہیں ہیں، وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ ہمیں اس دن کا جو پورا منظر ہے وہ بتا کے اس چیز پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے احوال کی اصلاح کر لیں، اور کسی فرد کے پیچھے لگ کے، کسی کی جھوٹے خواب کو اگر ہمیں دکھا کے ایمان سے ہم بہکانا چاہتا ہے تو ہم سمجھ لیں
کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یاد ہو. ہم قرآن پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یاد رہے گا کہ اللہ کا پیغام ہمارے لیے ہے اور اس پیغام میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هل ينظرون کافر اس چیز کے منتظر ہیں الا تأویلہ یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے. هل ينظرون الا تأویلہ کافر کس چیز کے منتظر ہیں یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے. یوم یأتی تأویلہ یقول الذین جس روز ظاہر ہوگا اس کا انجام تو کہیں گے جو بھلائے ہوئے تھے اسے اس سے پہلے کہ بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول حق پیغام. تو کیا آج ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں تو وہ سفارش کریں گے ہمارے لیے یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے. قد خسروا بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گئے ان سے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے. حل ینظرون کافر کس چیز کے منتظر ہیں یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے. قرآن تو ان کو بتا رہا تھا نا کہ دیکھو اگر تم قبول نہیں کرو گے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے. قرآن تو جگہ جگہ بار بار ان کو خبردار کر رہا تھا کہ اگر تم ایمان کو اسلام کو قبول کیے بنا ہی مر گئے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. اس وقت پھر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اور اب یہاں پر سوالی انداز ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس دھمکی کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس روز جب یہ انجام برپا ہو جائے گا تو اس دن پھر کوئی سفارش ہے نا وہ کام نہیں آ سکے گی. وہ کہیں گے جب وہ سب کچھ حقیقت حال دیکھ لیں گے تو پھر وہ چیخیں گے روئیں گے کہ کاش ہمیں واپس ہی بھیج دیا جائے. تو پھر نہ تو اللہ تعالیٰ انہیں واپس بھیجے گا اور نہ ہی ان کی کوئی سفارش جو ہے نا وہ مقبول ہوگی. پھر عمل کی مدت جو ہے عمل کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. اسی طرح جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے جو باتیں میں نے سنی تھی سب حق تھیں سب سچ تھیں. پھر اس وقت انسان جتنا مرضی چیخے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتا پھر نہیں قبول ہوتی اس کی توبہ ہے نا کہ توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے مگر سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے. جب سانس اکھڑ گئی تو پھر توبہ کی مہلت جو ہے وہ ختم ہوگی. پھر اس دن جب یہ روز محشر جب یہ سب کچھ دیکھیں گے تو پھر یہ چیخیں گے خواہش کریں گے مانگیں گے دعائیں کہ کسی طرح ہمیں واپس اللہ تعالیٰ بھیج دے ہم دوبارہ بڑے اچھے نیک کام کریں گے. تو پھر اس دن سارے کے سارے واپسی کے دروازے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہوں گے. اور قد خسروا انفسهم بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا وہ گھاٹے میں چلے گئے اپنے آپ میں یعنی اپنی جانوں کو انہوں نے خود نقصان پہنچایا. یہ جو گھاٹا ان کو نصیب ہوا نا یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے. ان کے اوپر زور زبردستی نہیں تھی. انہوں نے خود جان بوجھ کر دعوت حق کو قبول نہیں کیا اور وہ سب ان سے گم ہو گیا. وہ کیا گم ہوگا جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو گیا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر متمکن ہوا رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے اور سورج چاند ستارے اپنے حکم کے تابع دار بنا کر پیدا کیے. اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا. اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف یہاں پر کروا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے خلق السماوات جس میں آسمانوں کو پیدا کیا. کتنے آسمان ہیں جی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان 7 ہیں اور والارض اور زمین جو ہے نا وہ ایک ہے. مختلف سیارے ہر سیارے کا مختلف نام ہے اور آسمان جو ہے ان کی سب کی بلندیاں
مختلف ہے، اور اس ساری کی ساری کائنات کا ایک بہت وسیع سسٹم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، اور خود پھر اللہ جو ہے وہ عرش بری پر جلوہ فروز ہوا، اور یہ سب بنانے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے دن اور رات کو بھی بنایا، رات آتی ہے پھر اس کے پیچھے دن آتا ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی ان کو پھیرنے والا ہے، یعنی بدلنے والا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، موسم آتے ہیں، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو عاجزی سے اور چپ کے پکارو، اسے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے۔ انہ لا يحب، وہ نہیں محبت کرتا ان لوگوں سے جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہاں اس آیت میں اللہ نے اپنے بندے کو دعا مانگنے کا سلیقہ سکھلا دیا، کہ اپنے بندے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، کیسے مانگو؟ تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیہ، اور سرگوشی میں، آہستہ آواز میں، یعنی جیسے بھی تم اپنے رب کو پکارو تم پکار سکتے ہو، یا تو گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، گڑ گڑایا کب جاتا ہے؟ جب انسان سراپا عاجز بن جاتا ہے، بالکل وہ اپنے وجود کو ہر طرح کے ریا سے اور تکبر سے پاک کر لیتا ہے، اپنے قلب کو اللہ کے حضور جھکا لیتا ہے، اپنی جو نگاہیں ہیں، اپنا جو دل ہے، یہ سراپا التجا بنا کے رب کے آگے وہ بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ گڑ گڑاتا ہے۔ گڑ گڑانا اسی کو کہتے ہیں نا، کہ وجود ہر طرح کے تکبر سے پاک ہو جائے اور ہر طرح کی ریا سے پاک ہو جائے۔ جب تک تکبر اور ریا یعنی کہ دکھلاوا موجود رہے گا، اس وقت تک انسان گڑ گڑا نہیں سکتا۔ یہ گڑ گڑایا تبھی جاتا ہے جب بالکل عاجزی میں آ جائے، یعنی رب سے جب بھی مانگنا ہے بالکل عاجزی میں مانگنا، حکمیہ نہیں، کوئی ہم آرڈر نہیں لگا سکتے اللہ کو، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسری بات کیا آگئی؟ وخفیہ، اور آہستہ آہستہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پکاریں اجتماعی طور پر، مل کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اور جب مل کے بھی مانگیں تو اس وقت بھی ہم سراپا عاجزی بن جائیں، عاجزی اختیار کریں اور گڑ گڑا کے مانگیں۔ اور پھر جب ہم تنہائی میں ہیں تو ہم تب اللہ سے چپ کے سرگوشی میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور دل کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں، کسی نے بھی نہیں سنا، اور ہم کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں کہ ہمیں اب اللہ سے مانگنا ہے، ہم کسی کو بتائے بغیر اللہ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں، ہجوم میں ہیں، ایسے لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ اس وقت ہم پر کوئی مشکل آن پڑی، مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی بھرم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ہم کہیں پر کسی وجہ سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم چپ کے جی ہی جی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ جب جی ہی جی میں چپ کے پکارتے ہیں تو اس کو کیا کہا گیا؟ خفیہ، یعنی خفیہ طور پر، سرگوشی میں، دل کی سرگوشی میں جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم پکار سکتے ہیں، وہ قبول کرتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، اور وہ اس پہ راضی ہے کہ ہم اس سے اس طرح مانگیں۔ پھر کس بات کو وہ پسند نہیں کرتا؟ کن لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتا؟ وہ اگلے حصے میں بتا دیا گیا کہ وہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں رکھتا جو حد سے گزر جائے۔ حد سے تجاوز کرنے والے، یہاں اس دعا کرنے والے کو کہتے ہیں جو ایسی دعا کرے جو عقلاً یا شرعاً ممنوع ہو۔ جیسے کوئی فرد یہ دعا کرے کہ خدا نخواستہ اللہ تو مجھے نبی بنا دے، اب نبوت کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، تو ایسی دعائیں، یا کسی مسلمان کے حق میں بد دعا کرنا، یا ایسی دعا جو خلاف شریعت ہو۔ اب یہ اتنا وسیع اس میں وسعت آ گئی اس کے معنی میں کہ جو حد سے بڑھنے والا، اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، جب ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ والی بات جو ہے یہ خلاف شریعت ہے، یہ مجھے نہیں مانگنی چاہیے، یہ نہیں مانگنی چاہیے۔ ہاں، جو مانگنی چاہیے اس پر بھی ہمارا دل گواہی دیتا ہے، مومن کا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس کو سچ حق بات جو ہے نا وہ واضح کر کے سمجھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ اور یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ یہی آیت مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری آج کی آیت آف دا ڈے ہے، اس کو ہم سمجھیں، اس
اس کو اپنی ظاہرہ کی ٹوکری میں رکھیں، اس کو اپنے سامنے ہم لکھ کے رکھ لیں کہ میں نے اپنے رب سے ہی مانگنا ہے، جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے، جی میں چپ کے بھی مانگنا ہے، گڑ گڑا کر بھی مانگنا ہے، اور ایسے نہیں ہے اچھا یہ جو گڑ گڑایا ہے نا، یہ گڑ گڑانا ایسے نہیں گڑ گڑانا کہ انسان کا دھیان کہیں اور ہے اور وہ کسی کے آگے گڑ گڑائے، ایسے نہیں ہوتا۔ گڑ گڑانے کے لیے ناک رگڑنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ یکسو ہونا پڑتا ہے، یعنی بے توجہی کی جو مانگی گئی دعا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دعا جب بھی مانگو یکسو ہو جاؤ، یکسو بالکل اللہ کے آگے ہم ایک کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو پیش کر دیں اللہ کے آگے اور پھر ہم مانگیں، اس میں کوئی بے توجہی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب مسنون دعا بھی مانگنی ہے تو رٹی رٹائی نہیں مانگنی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں مانگنی سکھائی ہیں نا، وہ عربی کی دعائیں ہم رٹ لیتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، نہیں، ان کو ترجمے کے ساتھ ہم نے رٹنا ہے۔ جب وہ ہم زبان سے ادا کریں تو دل کی گہرائیوں سے آواز نکلے، تو دل کی گہرائیوں سے آواز اسی وقت ساتھ شامل ہوگی جب ان آیات کا ہمیں ترجمہ آتا ہوگا یا ان دعاؤں کا ہمیں ترجمہ آتا ہوگا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پیدا کرو اور اسے ڈر اور طمع کے ساتھ پکارو، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت پیدا کرو اس کی اصلاح کے بعد، یعنی جب اسلام کو ہم نے سمجھ لیا، ہم نے قبول کر لیا، تو اب کوئی ایسے نقطے ڈھونڈ کر ہم دوبارہ لڑائی جھگڑے یا فساد میں نہیں پڑیں گے۔ کچھ بھی زمین میں ایسا ہم نے نہیں کرنا جس کی وجہ سے فساد برپا ہو، اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے، وَادْعُوهُ، اور پکارو اس کو، خوفاً وطمعا، خوف کا مطلب ہے ڈرتے ہوئے، کہ جب ہم اللہ سے مانگیں تو ہم ڈریں کیوں؟ اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ مانگنا ہے تو ڈرنا کیوں ہے۔ جب ہم پر حضوری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آٹومیٹکلی دل میں ایک لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ وہ دو قسم کا لرزہ ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو یہ لرزہ ہوتا ہے کہ اف میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ سے میری کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اسی لمحے انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ بس میرے پردے رہ جائیں اور مجھے معاف کر دے۔ یہ ایک احساس جو ہے نا ڈر کا، خوف کا، ایک تو یہ احساس ہے، اور دوسرا خوف کیا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی زبان سے لغزش نہ ہو جائے، کوئی ایسی دعا نہ میں مانگ بیٹھوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہی ہو جائے۔ ابھی پچھلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کوئی ایسی بیوقوفی کی دعا نہ میں مانگ جاؤں کہ میں رب کے ناپسندیدہ بندوں میں چلی جاؤں۔ تو یہ خوف تو کیا ہے، ڈر کا کیا مطلب آ گیا؟ اس آیت کو ہم نے پچھلی آیت کے تناظر میں سمجھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے روبرو اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جب حضوری کی کیفیت آئے گی تو پھر اپنے آپ ہی اللہ کی ہیبت دل میں طاری ہو جائے گی، اور ایک خوف کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا ڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی غلط بات نہ اللہ سے مانگ بیٹھوں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کچھ ایسا ہم سم ٹائم نادانی میں غلط دعائیں مانگ بیٹھتے ہیں کہ پھر ان کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت آ جاتی ہے۔ تو کچھ ایسی غلطی مجھ سے سرزد نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا خوف، ڈر جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ طاری رہنا چاہیے، اور پھر وطمع، اور امید کے ساتھ۔ اب ڈر میں اتنا بھی نہیں ڈر جانا کہ اس کی رحمت کی امید کو ہی ہم بھول جائیں، نہیں، اس کی رحمت کے امیدوار بھی رہنا ہے۔ ہم اس امید پہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اگر کوئی ہم سے بھول چوک ہو گئی تو وہ معاف کر دے گا۔ اس لیے جب بھی رب سے دعا مانگنی ہے، خوف سے بھی مانگنی ہے اور امید سے بھی مانگنی ہے، اور اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو میں مانگ رہی ہوں یہ اللہ سن رہا ہے، اور جب میرے رب نے سن لیا تو
یقیناً انشاءاللہ وہ قبول ضرور کرے گا. تھوڑا سا ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، تھوڑے سے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرور قبول کرتا ہے. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت قریب من المحسنین، قریب ہے، کن کے قریب ہے؟ احسان کرنے والوں کے. اب یہ والی جو بات ہے نا، یہ بھی زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہے. ہم کسی پر احسان نہیں کرتے. اگر ہمیں کبھی خدمت کرنی پڑ جائے، کسی کا کوئی کام کرنا پڑ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم برابری میں آ جاتے ہیں. بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں بس اتنا ہی کروں گی، اس سے بڑھ کے نہیں کروں گی. تو اللہ کو کون سے لوگ پسند؟ اللہ کو معاملات میں احسان کرنے والے پسند ہیں. اگر اللہ کی محبوبیت کے درجے پر ہم نے پہنچنا ہے تو پھر ہمیں جو ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے اس سے بڑھ کے کرنا پڑے گا، اس سے بڑھ کر خدمت میں ہمیں آگے ہونا پڑے گا. یعنی اس نے کچھ ہمارے ساتھ اچھا کیا، ہم نے اس سے بڑھ کے کرنا ہے. کبھی بھی ہم برابری میں اور ناپ تول میں مطلب نیکیاں نہ کریں. جب بھی کریں احسان کا رویہ ہو. اس نے جو کہہ دیا بس چھوڑو، دفع کرو، معاف کر دیا، گزر گئے آگے. اور جب اس کو ضرورت پڑی تو آگے بڑھ کے اس کی مدد کر دی. یہ ہے احسان کا رویہ، اور یہی وہ رویہ ہے جو اللہ کی محبوبیت تک اپنے بندوں کو پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور وہی ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے سب طرح کے پھل نکالتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے. یہ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ نشانی بیان کی جس کو ہم روز دیکھتے ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں نا کہ فصلیں کیسے اگتی ہیں. فصلیں کیسے اگتی ہیں؟ آسمان سے بادل آتے ہیں، اللہ نے کہا یہ سب میں کرتا ہوں، اور پھر تمہارے آگے لہلاتے کھیت، فصلیں، درخت، سب یہ جو ہے نا، یہ تمہیں میں پیدا کر کے دیتا ہوں. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہی ہے جو میہ سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے. اچھا، اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں تو اس کے ابتدا میں ایک بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب بارش برسنی ہے تو ایک دم سے برسنے لگ جائے، نہیں، پہلے اس کے سمٹمز آتے ہیں، وہ ظاہر ہوتی ہے، ماحول بدلتا ہے. یعنی هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، اور وہی ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے. اس آیت کو سمجھیں گے، جب ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں گے تو یہاں ایک بہت باریک نقطہ جو ہے نا وہ ہمیں سمجھا دیا گیا، اور اس نقطے کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں زندگی کے بہت سارے امور میں رہنمائی ملے گی. وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ اچانک نہیں ہوتا. کوئی بیماری ہو اچانک نہیں آتی، کوئی مطلب بڑا طوفان آنے والا ہے، عذاب بھی آنے والا ہے اللہ کا، اچھے حالات ہونے والے ہیں، ہمارے حالات بدلنے والے ہیں، تو کیا ہے کہ پہلے پیغامات آتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اس آیت میں کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے. یعنی بارش کا انتظار ہے، بارش نہیں ہو رہی، بہت دھوپ جو ہے کڑی نکلی ہوئی ہے، تو ایسے میں کسان جو ہے وہ بھی انتظار میں ہے کہ کب بارش ہو، اور موسم کی جو تلخی سے لوگ گھبرا رہے ہیں وہ بھی انتظار میں ہیں کہ کب بارش ہو. تو ایسے میں کیا ہے کہ پہلے ہوائیں آئیں گی، خوشخبری دیں گی، وہ پہلے ہم تک ایک خبر پہنچائی جائے گی، ایک میسیج ہم تک پہنچے گا کہ بارش ہونے والی ہے. پھر کیا ہے کہ جب وہ میسیج اب تک پہنچتا ہے تو ہم جلدی سے بارش کی تیاری کر لیتے ہیں. اگر کسی کا کوئی ضروری سامان باہر پڑا ہے، کوئی کہیں رستے میں ہے، تو وہ اپنے لیے کوئی انتظام سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کیسے بچنا ہے، اپنے بچاؤ کا انتظام جو ہے نا وہ انسان کرنے شروع کر دیتا ہے. کس سے؟
اس پیغام سے، کون سے پیغام سے؟ خوشخبری لے کے وہ پیغام ہمارے پاس آیا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ اللہ کا اصول ہے کہ کوئی کام اچانک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بڑی بیماری ہمیں آنی ہے تو اس بڑی بیماری آنے سے پہلے اس کے تھوڑے تھوڑے سمٹمز جو ہے نا وہ ہماری باڈی ہمیں دینے لگتی ہے، سگنل باڈی جو ہے نا وہ ہمیں دیتی ہے۔ ہارٹ اٹیک ایک دم نہیں ہو جاتا، ہارٹ اٹیک کے بھی پہلے سے سگنل آنے شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی بڑی بیماری جو ہے وہ پہلے ہمیں سگنل دیتی ہے، اس سگنل پر عقل مند لوگ جو ہیں اس سگنل کو ریسیو کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی صحت کے لیے کچھ پرہیز، کچھ احتیاطی تدابیریں قبل از وقت کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کی ناراضگی کی بھی نشانیاں ہمیں پہلے سے آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے بھی سمٹمز ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کل ہم سے ناراض ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، سمٹم آنے لگتے ہیں، سگنل آنے لگتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ فوراً توبہ استغفار کرنی، اس سے پہلے کہ وہ ناراضگی جو ہے وہ اللہ کا غضب بن کے ہم پہ ٹوٹے، ہم توبہ استغفار کر لیں، ہم اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، معافی مانگ لیں، اور پھر ہم تاکہ اس صورتحال سے ہم نکل جائیں۔ تو اسی بات کو لے کر کے ہم جب سمجھیں گے، قرآن کی اس آیت سے یہ اصول جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمیں زندگی میں بہت سارے معاملات میں نپٹنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا کوئی ملازم ہے، اس نے ابھی وہ ہمارے پاس ملازمت کر رہا ہے لیکن اس نے کہیں اور ملازمت ڈھونڈ لیا، اس نے ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، تو پہلے ہی اس کا رویہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے رویے سے ہم نے سگنل پکڑ لیا اور ہم نے اپنا جو پلان بھی ہے وہ تیار کر لیا، تو ہم اس تردد سے بچ جائیں گے جو اچانک اس کے کام چھوڑ کر جانے سے ہم پر ہوگا۔ تو کیا ہے کہ یہ قرآن چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سمجھاتا ہے جو زندگی میں ہمیں کام آتی ہیں، کہ کوئی اللہ کا، ہم کہتے ہیں ہم پہ اتنا برا وقت آ گیا، ایک دم ہی مصیبت پڑ، ایک دم مصیبت کبھی نہیں پڑتی، پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے، ہمیں سگنل دے رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹی سی مصیبت آئی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً رجوع کرنا۔ کسی ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا، کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہی سرزد ہوئی ہوتی ہے، ہم سوچیں، غور کریں، کوئی نقصان ہمیں پہنچا تو فوراً رجوع کریں، اللہ کی طرف غور و فکر کریں، کہاں ہم سے غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کو پکڑیں، اس غلطی کو دور کریں، اس غلطی کے لیے معافی مانگ لیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس تکلیف سے جو ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہے۔ یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، اللہ نے کہا یہ میں نے کیا، ہم نے مان لیا۔ اب کیا تھا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے نا، جب ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کی بات کی جاتی تھی تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کر مٹی ہو گئے، ہماری ہڈیاں گل سڑ گئیں، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس بات کا جواب اللہ کہتا ہے کہ جو ایک درخت جس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے نکالا، اس کو پیدا کیا، اور آسمانوں سے اس کے لیے پانی برسایا، اور وہ درخت تمہارے لیے پھل لے کے آیا، تو جب اللہ یہ سب کر سکتا ہے تو تمہیں پھر دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو۔ یہ سارے کے سارے لوگ جب مرنے کے بعد زمین میں چلے جائیں گے، ہم اپنی قبروں میں، ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، تو ہر انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک ناخن کے برابر ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو نہیں گلتی، جو ہمیشہ رہے گی۔ اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو پھر اللہ کہتا ہے نا، سورہ تکویر میں اللہ کریم فرماتے ہیں نا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمام ارواح کو دوبارہ سے جسم عطا کرے گا، اور پھر ہر روح جو ہے وہ دوبارہ جسم کے ساتھ زندہ کی جائے گی۔ تو یہ ہے میرے رب کی قدرت کاملہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو اس میں خراب ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے ناقص ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے مختلف طریقوں سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔
اس آیت پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس آیت میں ایک بہت ہی لطیف پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ زمین کی جو اقسام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور و فکر کرنا ہے انسانوں کی اقسام پر۔ ان دو آیات کو اگر ہم بنظر غور دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جس طرح جسم کی بقا اور نشو و نما کے لیے قدرت نے ہزاروں سامان مہیا کیے ہیں، اسی طرح روحانی ترقی و اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں۔ روحانی ترقی اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے بھیجے ہیں، اللہ نے زمین پر رسول اور پیغمبر جو ہیں وہ بھیجے، ان کو وحی دی، اور جس طرح جب بارش برستی ہے تو جو اچھی قسم کی زمین ہوتی ہے اس میں سے خوبصورت درخت جو ہیں وہ اگتے ہیں، اچھی فصلیں آتی ہیں، اچھی کھیتیاں لہلہاتی ہیں۔ وہی بارش جب سیم والی بنجر زمین پر برستی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں سے کچھ بھی نہیں اگتا سوائے خاردار جھاڑیوں کے۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے، مکہ مکرمہ میں جتنے بھی صحابی جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں وہ کتنی بلند مرتبوں والی ارواح تھیں کہ جنہوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، وہ ارواح ہی خوبصورت ارواح تھی، اور ان میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پیارے ساتھی جو ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو ہم دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق کو ہم دیکھتے ہیں۔ مولا علی تو اس وقت بچے تھے لیکن پھر بھی کیسے انہوں نے دین اسلام کو بچپن میں ہی قبول کیا، اور بچپن سے ہی انہوں نے آقا کا ساتھ جو ہے نا وہ بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ نبھایا، اور بڑے بڑے نام ہیں، سیدنا بلال ہیں، شہادتیں ملی تو شہادتیں قبول کی، خوشی کے ساتھ قربانیاں دی، خوشی کے ساتھ گھر بار لوٹایا، سب کچھ خوشی خوشی ان لوگوں نے کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ مکہ والے تھے، اور وہ بہت خوبصورت ارواح تھی ان کی، اور جیسے اچھی زمین پر بارش برسی تو اچھی کھیتی آئی، اچھی فصلیں آئیں، اور اسی طرح جب مکہ میں جو اچھی ارواح تھی انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا، حق کو پہچانا اور بلند مرتبوں پر فائز ہوئے، اور جو ارواح خبیثہ تھیں انہوں نے بھی دعوت حق سنی، پیغام ان تک بھی پہنچا، انہوں نے پہچان تو لیا لیکن مانے نہیں، دشمنی میں حدیں کراس کر دی۔ ابو لہب اور ابو جہل جو تھے وہ بھی مکہ میں ہی رہتے تھے نا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن کیا کہ مانے نہیں، قبول نہیں کیا، پہچان گئے تھے وہ لیکن قبول نہیں کیا۔ اور یہی مضمون یہاں کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کیا، اور مفسرین کرام نے اس کی خوبصورت انداز میں تفسیر کر کے ہمیں اس آیت میں چھپے ہوئے راز جو ہے نا وہ سمجھا دیے کہ جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو اس میں خراب ہے، جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے وہ ناقص ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے مختلف طریقوں سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ دعا سے پہلے ہم نے جو آج پڑھا ان تمام آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 44 سے ہم نے اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کیا تھا۔ اب ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اور بہشت والے دوزخیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے وعدہ سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، کیا تم بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پاتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، وہ آخرت کے منکر تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اور اعراف کے اوپر ایسے مرد ہوں گے
کہ ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے اور جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام ہو۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور امیدوار ہیں، اور جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھرے گی تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ مت ملائیے، اور اعراف والے پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانی سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہاری جماعت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور نہ وہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یہ وہی ہیں جن کے متعلق تم قسم کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی، انہیں کہا گیا ہے جنت میں چلے جاؤ، تم پر نہ ڈر ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اور وہ دوزخ والے بہشت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، یا کچھ اس چیز میں سے جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے دو، کہیں گے بے شک اللہ نے انہیں دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ جنہوں نے اپنا دین کھیل اور تماشا بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، سو آج انہیں بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسا وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جسے ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے، وہ ہدایت ہے اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ انہیں اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف آخری نتیجے کا انتظار ہے، جس دن اس کا آخری نتیجہ سامنے آئے گا، اس دن جو اسے بھولے۔ حل ینظرون، کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے، جس روز ظاہر ہوگا اس کا انجام، تو کہیں گے جو بھلائے ہوئے تھے اسے اس سے پہلے کہ بے شک لائے تھے ہم رب کے رسول حق پیغام، تو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں تو وہ سفارش کریں ہمارے لیے، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو، اور گم ہو گیا ان سے جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہوا، جیسے اسے زیبا ہے، ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو، اور طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے، اور پیدا فرمایا اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو، وہ سب پابند ہے اس کے حکم سے، تو سن لو، اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کو۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے پکارو، اسے حد سے بڑھنے والے پسند نہیں ہے، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت برپا کرو، اور اسے ڈر اور طمع کے ساتھ پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ اور وہی ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو پھر اس بادل کو مردہ شہر کی طرف ہانک دیا جاتا ہے، پھر اس بادل سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے سب طرح کے پھل نکالے جاتے ہیں، اور اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور جو اس میں خراب ہے جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے ناقص ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے مختلف طریقوں سے آیات بیان کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی جانب بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آنے سے میں ڈرتا ہوں۔ اور جو سرزمین عمدہ ہے، زرخیز ہے، کثرت سے نکلتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر قلیل، گھٹیا۔ اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔
اے اللہ جو قرآن کریم ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی الفاظ کی ادائیگی میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اور جو پڑھا اس کو قبول کر لینا، آمین ثم آمین۔